بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اسلامک رائٹرز موومنٹ صوبہ سندھ کے زیر اہتمام ہونے والے ایک ادبی تقریب میں۔ میرے ساتھ اسلامک رائٹرز موومنٹ پاکستان کے قائدین موجود ہیں۔ ان سے ہم سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو آج یہاں پر پروگرام جس کا انعقاد کیا گیا ہے اس حوالے سے ان سے سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ملتے ہیں جو اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کے مرکزی ترجمان ہیں جو کہ گجرانہ سے تشریف لائے ہیں، شیخ اسامہ قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ مرکز کی سطح پر اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کی کیا ابھی تک جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان پرنٹ میڈیا میں میدان میں آ چکا ہے، جو ماہنامہ پیغام قلم ہے اس کے یہ معاون ایڈیٹر بھی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ان سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسامہ بھائی بتائیے گا کہ اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کا منشور کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان جو ہے وہ مرکز کی سطح پر کہاں تک کام کر رہی ہے، اور آپ صوبائی سطح پر آج تقریب میں شامل ہوئے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے زاویہ نیوز کا شکریہ، اور اس کے ساتھ اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان جو ہے مرکزی سطح پر اور صوبائی سطح پر ان کی باڈیز ہیں جو وہاں کے صوبائی اور مرکزی تقریری مقابلوں کا انعقاد کرتے ہیں، مرکزی اور صوبائی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے مرکزی سطح پر صوبائی ٹیموں کے تعاون کے ساتھ ہم کورس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہم کالم نگاری کورس بھی کرا چکے ہیں، اور گزشتہ برس ہم نے کہانی نویسی کورس بھی کرایا، اور کہانی نویسی کورس میں بڑے بڑے نام جو ہیں ادب کے بڑے بڑے نام، جن میں علی عمران ممتاز صاحب ہیں، راحت عائشہ صاحب ہیں، قاسم سریا صاحب۔ آپ ماہنامہ پیغام قلم کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہر کسی کی تحریر لگ جاتی ہے یا کوئی سفارش وغیرہ چلتی ہے، یہ کیا چکر ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے چیف ایڈیٹر صاحب جو ہیں شاکر فروقی صاحب، وہ اس والے سے بہت سخت ہیں، اور جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے ہمیں بھی سب کو یہ کہا تھا کہ آپ میں سے کسی کی سفارش نہیں چلے گی، صرف ایک چیز جو ہے وہ ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ 300 سے 500 الفاظ تک کی تحریر ہو، مختصر ہو اور معیاری ہو۔ جی بالکل، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی تحریر بھیجیں گے تو آپ کی بھی لگ جائے گی، لیکن شرط جو بتا رہے ہیں کہ وہ معیاری ہو اور مختصر تحریر ہو اور پر اثر ہو۔ تو ہم آگے بات کرتے ہیں جو آج کے تقریب کے مہمان خصوصی تھے، سردار شعیب صاحب، جو نامور مقرر بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، چونکہ خود یہ ایک معاشرے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں، مقرر بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آج کی تقریب ہے اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کے اہتمام ہونے والی، ان کو کیسی لگی یہ تقریب اور ان کے کیا تاثرات ہیں؟ تو چلتے ہیں شعیب بھائی، میں نے سوال کر لیا، بس آپ جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ آج کی جو تقریب تھی اس میں جو نمایاں خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر نئے لکھاریوں کی کافی حوصلہ افزائی کی گئی۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نئے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے، انہیں حوصلہ افزائی کے بجائے انہیں بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں حوصلہ افزائی کی گئی اور ماشاءاللہ ایوارڈ دیے گئے، اور سب کو جو ہے مہمانوں میں ایک مہمان کا اضافہ ہو گیا جو کہ مشہور شخصیت ہیں ظفر اقبال صاحب، جو کہ مشہور ناول نگار ہیں اور مصنف ہیں۔ میں اسامہ قاسم بھائی کو کہوں گا کہ مزید ان کا جو تعارف ہے وہ بھی بتائیں اور ان سے سوالات بھی کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے مہمان ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کے تعارف جو مذہبی حلقے میں ان کا تعارف ہے وہ ان کی ایک کتاب ہے عشق کے قیدی، اس سے ان کا تعارف جو ہے وہ مذہبی حلقے میں ہوا، اور اس تعارف کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب ختم نبوت کے عقیدے کے فروغ کے لیے اور قادیانیت کے تعاقب کے لیے، ان دو چیزوں کو مد نظر رکھ کے لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب کو مجلس ارحار اسلام سید کفیل شاہ صاحب بخاری نے بھی اس کتاب کو اپنے ادارے سے شائع کیا ہے۔ تو آج کی تقریب میں بھی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیگر بھی کتب ناول لکھے ہیں، لیکن اس مذہبی نقطہ نظر سے آپ نے اس کتاب کو کس نقطہ نظر سے لکھا، اور اس کا فیڈ بیک اور اس کا جو تعارف مذہبی حلقے میں ہوا اس والے سے وہ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات شیئر کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اسلامک رائٹر فورم کا، جس نے مجھے یہ دی، ان کی عزت دی
اور یقین جانیے کہ رائٹر جو ہوتا ہے وہ بڑا چھپ چھپا کے رہتا ہے خلقت سے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی گوشے میں بیٹھا رہوں اور لکھتا رہوں. تو تھوڑا سا وہ اس چیز تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا ہے اس طرح عوامی اس میں آنے سے. لیکن عثمان بھائی کی محبت ہے کہ وہ مجھے لے آئے. تو کتابیں میں نے ابھی تک، یہ چوتھا ناول میرا بھی آ رہا ہے قصہ حاتم طائی کے نام سے. میں نے کوشش کرتا ہوں کہ موضوع بدل بدل کے لکھوں، ہر دفعہ کوئی نئی چیز، نیا آئیڈیا پیش کروں. پہلا ناول میرا معشوقہ پنجاب تھا، جو کہ تصوف، جو کہ شروع میں تصوف کیسا تھا اور اب کیسا ہے، اس کی میں نے ایک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی تھی. ایک وارث شاہ جو پنجابی شاعر ہیں ان کے ساتھ ایک تخیلاتی سفر نامہ تھا. اور معشوقہ پنجاب کے بعد دوسرا ناول عشق قیدی. عشق قیدی جو ہے وہ تحریک ختم نبوت 1953 کی بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ایک اکثریت جو عوام کی ہے، جو ملک جنہوں نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، وہ کیا سوچتی تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا، اور آزاد ہونے کے بعد ان کو پھر جو قادیانیوں کی طرف سے جو ہے وہ کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور ان مسائل کی بھی وجہ کیا تھی. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر ایک نیوٹرل قسم کا، یعنی یہ نہیں کہ لکھنے والا کوئی بہت بڑا کوئی مولانا صاحب ہے یا کوئی ختم نبوت کے کوئی بہت بڑے رکن ہیں پرانے، یا کوئی مجاہدہ انہوں نے کیا ہوا ہے. ایک بالکل سمپل جس کو نیوٹرل پریویو جو ہے ایک عام آدمی کا، وہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی قبولیت دی. میں اس سے پہلے کتاب لکھنے سے پہلے اتفاقاً مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میری طلبہ میں، ان سے میں نے دعا کروائی تھی کہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے ایک مذہبی ناول لکھنا اور پھر اس کو پیش بھی کرنا، کیونکہ بہت ساری کنٹرڈکشن ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے ٹانگ کھینچے گا، کوئی ادھر سے کھینچے گا. تو ایک پیار محبت والا ناول جو ہے اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو پھر بہت سی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. دعا کی تھی اور اللہ کا شکر ہے کنارے لگا. اور یہ مجلس سرحار اسلام نے جو آپ کی کتاب شائع کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا؟ دراصل اس وقت جب میں نیا نہیں لکھتا تھا، ابھی تک مجھے ایک پرماننٹ پبلشر مل گئے ہیں، چپک گئے ہیں بلکہ، جو میری ہر کتاب شائع کر دیتے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ میں ناول لکھتا تھا فیس بک پہ شروع سے ہی، قسط وار اپنی وال پہ. تو اگر 10-15 ساتھ میں کوئی پبلشر آ جاتا تھا کہ بھائی یہ شائع ہم نہیں کرنی ہے، تو میں کہتا تھا جی بسم اللہ، فری میں آپ شائع کر دیں، مجھے کچھ نہ دیں بولے، لیکن شائع کر دیں. تو معشوقہ پنجاب اسی طرح انہوں نے کی تھی، کراچی سے ایک پبلشر نے کی تھی، روزنامہ اسلام والوں نے. تو یہ جب میں لکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی روزنامہ اسلام والے شائع کریں گے. تو اس دوران ہی خود ہی انہوں نے، مولانا صاحب نے، جو مولانا کفیل بخاری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے میرا تعارف پوچھا، کیسے لکھ رہے ہو، کب سے لکھ رہے ہو، پہلے کیا کیا لکھا ہے. پھر پرانے ناول منگوایا میرا، کیونکہ وہ لوگ کنفرم کرتے ہیں کہ بھائی کوئی کون ہے، کیونکہ یہ موضوع ایسا حساس ہے کہ اس پہ قلم اٹھانا بڑا مشکل ہے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح، میں تو نارمل ایک ناول نگار ہوں، کچھ اسلامی رائٹر تو میں نہیں ہوں شروع سے. تو میں نے معشوقہ پنجاب لکھی ہے، وہ بھی ایک ایسے نیم مزاحیہ ٹائپ ہے، اور تصوف کے بارے میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے بڑے لائٹ پریویو میں. تو ابھی میں یہ لکھ رہا ہوں، مجھے اچھا لگا کہ یار 1953 کی ختم نبوت پہ کبھی بات نہیں ہوئی، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ قادیانی تو ان کا ایک پیغمبر تو یہ الگ ہو گئے، تو یہ چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک خون کی لکیر ہے جو مسلمانوں نے اور ان کے درمیان کھینچی گئی ہے، اور کتنی مشکل سے ہم نے ریاست ان سے واگزار کروائی، اور کتنے لوگوں نے اس کے لیے قربانی دی، اور پھر اس قربانی کے بھی 20 برس بعد اللہ نے مزید انتظار کروایا. اس کے پھر 20 برس بعد جا کر وہ ہے آپ کو مکمل آزادی حاصل ہوئی، یعنی ہم نے آزادی دوبارہ حاصل کی. تو اس چیز کو میں نے تھوڑا بڑے یعنی لائٹ طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ قاری پہ بوجھ نہ پڑے، نہ تاریخ کا، نہ کوئی وہ پریشان ہو. تو اس کو بڑے مزاحیہ انداز میں کہ تمثیلی سفر نامہ ہی کیا ہے کہ ایک آدمی پیچھے والے دور میں چلا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک چاند پوری کردار بنایا، وہ بھی نیم مزاحیہ قسم کا ہے. تو وہ اس دور میں گھوم رہے ہیں. پھر اس دور میں جتنی وہ میٹنگز اور پورا 3 سال کا یا 4 سال کا 1950 سے لے کر 53 تک کا جو احوال ہے، وہ میں نے اس میں قلم بند کیا. بہت شکریہ. میں محترم ظفر اقبال صاحب المعروف ظفر جی، ان کا شکر گزار ہوں. تو اس کے ساتھ میں بلال بشیر صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ سوال کریں. بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب، آپ نے ہمیں ساری چیزیں بتائیں اور ہمارے علم میں نہیں تھیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو گیا. تو آپ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر عثمانی صاحب، جو اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں
اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ سار صاحب بھی موجود ہیں. ان دونوں سے میرے سوالات ہیں. ایک ہی دفعہ پہلے آپ انصر صاحب جواب دیتے ہیں پھر سار صاحب. کہ اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کے انصر صاحب تو قائدین میں سے ہیں. آپ نے شروع میں کیا مشکلات پائیں اور کیا اب بھی کوئی مشکلات آ رہی ہیں؟ اور جو نئے لکھاری ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اور کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہیں جو عوام الناس کے لیے اسلامک رائٹر موومنٹ کی طرف سے ان کو راغب کرنے کے لیے کہ آپ ایک ایسی لکیر اٹھ کے لے کر چلیں ہیں کہ ایک نظریاتی جو سرحد ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور پورے ملک کے نوجوان آپ کے ساتھ ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور سار صاحب چونکہ ماہنامہ پیغام قلم کی ٹیم کا حصہ ہیں تو وہ ماہنامہ پیغام قلم کے حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک رائٹرز موومنٹ کے شروع میں تو ظاہر سی بات ہے ہر کام میں مشکلات آتی ہیں اور ہمیں بھی کچھ مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن ہمت جو ہے وہ ہر انسان میں یہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشکلات سے لڑنا ہر انسان کے بس میں بھی ہے اور نہیں بھی. جو گھبرا جاتے ہیں وہ پھر گر جاتے ہیں اور جو ہمیشہ گر کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اب آج اسلامک رائٹرز موومنٹ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو مزید عروج عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ایک صحافیوں کی اور نوجوانوں کی ٹیم شامل ہو چکی ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اور اب تو صوبائی باڈیاں بن گئی ہیں, مرکز کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ہے اور ساتھ ہی باصلاحیت ملتے جا رہے ہیں, کارواں بنتا جا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم چلتے جا رہے ہیں. اور اس میں ہم توقع کرتے ہیں کہ اور بھی جو نوجوان پاکستان کے اور لکھنے لکھانے سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر ان کے اندر کوئی جوش و جذبہ ہے لکھنے کے حوالے سے وہ جڑیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ. انشاءاللہ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی. اس کے علاوہ میرا پیغام نوجوانوں کے لیے جو لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے صرف اور صرف یہی ہے کہ بھائی لکھنے سے پہلے پڑھیں. جتنا پڑھیں گے اتنا اچھا لکھیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا سے خود کو دور کر لیں. دور کرنا مشکل ہے لیکن یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. سوشل میڈیا سے دور رہیں. اچھے پہلو بھی ہیں سوشل میڈیا کے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو نظر انداز کیا جائے. اچھے پہلو بھی ہیں برے بھی ہیں. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ جی جو چھنی ہوتی ہے اس کے اندر سے چھان کر آپ اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں. تو میرے خیال سے بہت ہمارے جو پاکستان کے نوجوان ہیں جو لکھنے لکھانے سے تعلق رکھتے ہیں, جو جن کا جذبہ ہے لکھنے کا کہ اچھا مثبت عوام اور پاکستان کی قوم کو دینا چاہتے ہیں, تو وہ اچھے طریقے سے پڑھیں اور بھرپور لکھیں جتنا وہ لکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبد الوہاب سحر قاسمی اسلامک رائٹر موومنٹ کے ترجمان رسالے ماہنامہ پیغام قلم کا معاون مدیر ہوں. چونکہ میرا تعلق رسالے کے شعبہ شعر و شاعری سے ہے اس لیے اس بابت کچھ عرض کرنا چاہوں گا. یہ رسالہ جو کہ جنوری 2020 میں لانچ ہوا تھا تو اب انشاءاللہ اپنی محنت کی وجہ سے روز بروز ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ سے اور آسمان صحافت پر جگمگا رہا ہے. اس رسالے میں جہاں نثر میں زبردست معیار کا خیال رکھا جاتا ہے تو شعر و شاعری میں بھی اس معیار کا خیال رکھا جاتا ہے. اور ہم جتنے بھی لکھنے والے شعراء ہیں ان کو مطلب اداس نہیں کرتے اور ان کے بھیجے گئے جو اشعار ہوتے ہیں اگر ان میں ذرا سی بھی امت کا درد اور تعمیری سوچ ہوتی ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یا گائیڈ کرتے ہیں, آگاہی کرتے ہیں اور ان کے کلام کی جو ہے بھرپور اصلاح کے بعد معیار کا خیال رکھتے ہوئے ہم لگاتے ہیں رسالے میں. اور ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جس طرح نثری میدان میں کام چل رہا ہے اور کورسز کروائے جاتے ہیں, بھرپور کورسز کروائے جاتے ہیں, نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے, اسی طرح ہم شعری میدان میں بھی فن شاعری کا کورس کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ عنقریب اس کی تکمیل بھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کے تمام قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے.